بقرہ کی آیت 168 جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ لوگوں کہہ کر فرمایا، یعنی اس کے اندر ساروں کے لیے حکم ہے، سب کے لیے فرمایا اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال یا پاکیزہ ہے کھاؤ۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق تھوڑا سا عرض کر دوں۔ پچھلی آیتوں میں کفار کی بد اعتقادیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ کفار کے جو عقیدے تھے نا غلط، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، لیکن اب ان کفار کی بد اعمالیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے عقائد جو بد تھے ان کا بتایا، اب ان کے برے اعمال کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ برے اعمال کون سے تھے، جیسے بچھڑے کو پوجنا، بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، خدا بنا لیا تھا انہوں نے اس کو۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ان کی بدعمالیاں آئیں گی یہاں پر آگے۔ اس لیے چونکہ دیکھیں پہلے جو تھا، یوں سمجھ لیں کہ پہلے جو بھی ذکر کیا گیا وہ روحانی غذاؤں کی اصلاح کے بعد، وہ تو روحانی غذا عقیدہ، اس کے بعد اب جسمانی غذاؤں کی طرف جایا جاتا ہے۔ پہلے عقائد کو درست کر دیا گیا روحانی طور پر، اب جسمانی غذا کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر اس چیز کو ذکر فرمایا۔ اچھا ہوتا کیا تھا؟ عرب کے اندر ایک طریقہ تھا کہ جو مشرکین عرب تھے نا، ان کا طریقہ یہ تھا، اچھا اس طریقے کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا ایک، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ جانور لات کے نام پر، یہ جانور منات کے نام پر، یہ جانور عزا کے نام پر، بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، اور انہیں پھر حرام سمجھا کرتے تھے کہ بھئی اب کھا نہیں سکتے اس کو، یہ حرام ہے۔ حالانکہ وہ جانور بکرا ہو، گائے ہو، کوئی بھی ہو، وہ جانور بذات ہی تو حلال ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، جس جانور کو کسی بت کے نام پر چھوڑتے اس کو حرام سمجھ لیا کرتے تھے، گویا حلال چیز کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، حلال چیز کو حرام کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا اور ان کو بتایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے جو چیز ہے پاک اور حلال چیز کھاؤ، وہ حرام نہیں ہے تمہارے لیے، وہ حرام نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جب مسلمان ہوئے نا، تو مسلمان ہونے کے بعد یہ لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا کہ بھئی اونٹ کا گوشت حرام ہے ہمارے اوپر۔ اس وجہ سے چونکہ یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ حلال جانور اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے اس موقع پر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ آیت نازل کی۔ ایک روایت اس کی یہ ہے کہ ثقیف، بنی عامر اور خزاعہ، یہ قبیلے تھے، ثقیف، بنی عامر
اور خزاعہ، ان کے کچھ لوگوں نے اپنے اوپر کھجور اور پنیر، کھجور بڑی لذیذ ہوتی ہے، بڑے فائدے ہیں اس سے، پنیر کو اور کھجور کو، ان جیسی لذیذ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ترک کر دیا، خود ہی ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اور جب ہم دنیاوی نعمت سے محروم ہو جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، یہ ان کا خیال ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا ہمیں۔ جیسے آج کل وہ ہندو اور وہ سادھو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں نا کہ ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے، یہ چیز حرام ہے ہم پر، وہ چیز حرام ہے ہم پر، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ حرام کر لیں گے، دنیاوی لذتوں سے منہ موڑ لیں گے نا تو ہمیں بڑا مقام مل جائے گا، بڑا مرتبہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے باطل عقیدوں کو رد کرنے کے لیے خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمان ہو، کافر ہو، جن ہو، انس ہو، سب کے لیے حکم ہے، کلو، کھاؤ، کھاؤ، کیا کھاؤ؟ مما فی الارض، کہ جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے یا زمین کے اوپر ہے، جس طرح نماز اور روزہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض ہے نہیں ہے ہمارے اوپر، ضروری ہے پڑھنا ہے۔ نماز اور روزہ جس طرح یہ فرض ہے، میں آپ کو بتاؤں اسی طرح کھانا کھانا بھی فرض ہے، کھانا کھانا بھی فرض ہے، لیکن سمجھیے گا اس بات کو، کس وقت؟ اس وقت جب جان بچانا ہو، بقائے جان کے لیے کھانا کھانا یہ فرض ہے، اس لیے اگر جان ہے تو اعمال کریں گے نا آپ، جان نہیں ہے تو پھر اعمال کہاں سے کریں گے آپ؟ تو جان سے اعمال ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ جب کھانا کھانا فرض ہے تو پھر کمانا بھی فرض ہے، جب کھانا کھانا فرض ہے تو پھر کمانا بھی فرض ہے، ایسا نہیں بس کھانا کھانا تو فرض بنا لو، کما لے گا ابا ہمارا، میں نے کوئی محنت نہیں کرنی، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، نہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، اسلام نے پسند نہیں کیا اس کو۔ کھانا کھانا جب فرض ہے تو پھر کمانا بھی فرض ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح نماز ہے نا، نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے نا، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو اسی لیے جب کھانا فرض ہے تو کھانے کے لیے کمانا بھی فرض ہے، دونوں کام کرنے ہیں، صرف کھانا کھانا نہیں ہے۔ اچھی طرح میں نے اس لیے کہا اچھی طرح سمجھنا اس چیز کو، کھانا بھی فرض ہے تو کمانا بھی فرض ہے، یہ دونوں چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا مما، یعنی ہر چیز نہ کھانا، بلکہ جو حلال ہے وہ کھانا، حرام سے بچنا، حلال ہے وہ کھانا، حرام سے بچنا۔ اور حلال جو ہے نا، حلال میں بھی بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں، بعض چیزیں نہیں بھی کھائی جاتی، حلال کے اندر بھی بعض چیزیں کھائی جاتی ہیں، بعض چیزیں نہیں کھائی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ پھل ہیں، بہت سارے پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گودا وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ کھایا جاتا ہے، گٹلی نہیں کھائی جاتی، پھینک دی جاتی۔ آج کل آم کا سیزن چل رہا ہے، آم کا سیزن چل رہا ہے نا، تو آم کا سیزن جو ہے نا، آم جو ہے وہ اس کا گودا وغیرہ جو ہے نا یہ کھاتے ہیں نا، گٹلی تو نہیں کھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ہے تو حلال۔ تو حلال میں بھی بعض چیزیں کھائی جاتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے چھلکے عام طور پہ وہ بھی پھینک دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کھاتے۔
اسی طرح گوشت ہے، گوشت کے اندر جو ہے نا وہ بکری ہے، بکرا ہے، کوئی بھی ہے، بکری بکرے کا گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے، لیکن اس کا پتا، اس کا مثانہ، یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی، پھینک دیتے ہیں۔ ہے تو حلال بکرا پورا، لیکن اس میں سے بعض چیز کھائی جا رہی ہے، بعض چیز نہیں کھائی جا رہی۔ اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا مما، جو کچھ یعنی زمین کی ساری چیزیں نہیں کھا لینا، بلکہ جو حلال ہے وہ کھانا، حرام سے بچنا۔ فی الارض یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جو زمین کے اوپر اگ رہا ہے یا جو زمین کے نیچے سے نکل رہا ہے، اس کو کھاؤ۔ اچھا، کچھ سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہیں حلال ہیں لیکن زمین کے اندر ہوتی ہیں، اندر سے نکلتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آلو وغیرہ جو ہوتا ہے زمین کے اندر ہوتا ہے، وہیں سے نکالا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا مما فی الارض، جو کچھ زمین میں سے ہے، یعنی اس کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، ان کو کھاؤ۔ مچھلی عام طور پہ سمندر میں ہوتی ہے، پانی کے اندر نیچے، حلال ہے، کھاؤ۔ ٹڈی جو ہے یہ تو اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں نا، زمین کے اوپر ہے، کھاؤ، حلال ہے۔ تو جو چیز حلال ہے۔ اچھا، آگے اللہ نے فرمایا حلالن، یعنی حلال جس کی ممانعت نہیں ہے، حلال جس کی ممانعت نہیں ہے، جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، طیبہ، پاکیزہ، حلال بھی اور پاکیزہ، یہاں تک حکم دے دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ شیطان کے قدموں پر قدم رکھ کر نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدم پر قدم رکھ کر نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے راستے پر نہ چلنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے بھائی دیکھیں، شیطان جو ہے نا اس نے کام کیا، مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے رب نے سجدہ آدم کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا اس نے بلکہ مقابلہ کیا، مقابلہ کیا اس نے آدم سے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میرے اندر یہ خاصیت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو یہ مقابلہ کیا اس نے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ اس نے کیا کیا کہ مقابلہ کر کے اس نے انکار کر دیا۔ اور شیطان، میں آپ کو بتاؤں، شیطان جو ہے نا اتنا مکار ہے کہ اس کے پاس انسان کو بہکانے کے لیے بہت سے بہانے ہیں، بہت سے بہانے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے خطوات فرمایا کہ اس کے ہر بہانے سے بچنا، وسوسوں سے بچنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا ظاہری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔